باغات کے شہر میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار، کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 28% ہے۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرو، فلور ملز ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا 10 جولائی کو ہڑتال کا اعلان، کہا 11 جولائی سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے، ود ہولڈنگ ٹیکس سے انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ 236 جی اور ایچ کا نفاذ کیا گیا، فلور ملز کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا۔ ہمیشہ سے ایگزیمپشن تھی فلور ملز کو، لیکن چونکہ ڈیفینیشن آل مینوفیکچرز کے اندر فلور ملز بھی فال کرتی ہیں، تو آٹا چونکہ اسٹیپل فوڈ ہے تو اس کی ایگزیمپشن ہمیشہ سے تھی۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جیسے پہلے اس کو ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا، اسی طرح فلور مل انڈسٹری کو 236 جی اور ایچ سے ایگزیمپشن دی جائے، جس طرح فرٹیلائزرز کے ہول سیل ڈیلرز اور فرٹیلائزر مینوفیکچر کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی کیلکولیشن میں دیکھا کہ 150 روپیہ تقریباً آٹے کی کاسٹ بڑھے گی 20 کلو تھیلے کے پیچھے، اور اگر ہمارا حکومت مطالبہ منظور نہیں کرتی تو پھر بدھ والے دن سے 10 جولائی سے ہم واشنگ بند کریں گے، اور نیکسٹ ڈے جمعرات سے اس کی مارکیٹ میں سپلائی دی جائیں گی۔ آٹا مہنگا کرنے پر پنجاب حکومت بھی حرکت میں آ گئی، آٹے کی نئی قیمت مقرر کر دی۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق لاہور میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 900 روپے مقرر، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا مہنگا آٹا بیچنے والوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ آٹے کی سستے داموں فراہمی کے لیے محکمہ خوراک پنجاب متحرک۔ لاہور ڈویژن میں 135 فلور ملز کی چیکنگ کی گئی، 3 فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے۔ قیمت میں اضافے اور ناقص انتظامات پر 52 فلور ملز کو شوکاز جاری۔ وزیر اعظم کا اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن، شہباز شریف کا اضافی یونٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، کہا ایسے عوام دشمن افسروں اور اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، شہر کے مختلف علاقوں سے 24 گھنٹے میں 22 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 433 ملز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 119 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کے اسلام آباد دھرنے کی تیاریاں، پی پی 169 میں سلمان کی دستک، دعوتی مہم کا آغاز۔ نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، کہا غریب آدمی 40 سے 50 ہزار بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی نے 12 جولائی کو ڈی چوک اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پٹرول کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں شدید اضافے پہ دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں، جب یہ چیز ہوتی ہے تو انڈسٹری اس سائڈ پہ بھی سفر کرتی ہے۔ اگر وہ میکرو اسٹیبلٹی خدا نہ خواستہ چلی جائے، اور اس وقت جو یہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 350 روپے کا یہ ڈالر ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ 400 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، وہ کیا کیا چیزیں اس وقت چل رہی تھیں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ود ریٹیلر، ہمارے جو تاجر بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ، بیکاز ان پہ ٹیکس کا بالکل اطلاق ہوگا۔ ٹیکس اتھارٹی جو ہے، اس میں ہم نے جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ ہے انکلوڈنگ دی ایکسپورٹنگ کمیونٹی کی، ہم یہ کر دیں گے، ہمیں ایف بی آر کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا۔ اب یہ سسٹینیبل ہے کسی ملک میں کہ کوئی بھی سیگمنٹ یہ اٹھ کے کہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری؟ دس از ناٹ سسٹینیبل۔ جذباتی تقریر تو ہر کوئی کر سکتا، مگر گراؤنڈ پر کام کرنا مشکل ہے۔ ٹیکس ٹو جی پی ٹی ریشو کو آئندہ 3 سال میں 13% پر لے کر جانا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سب تسلیم کرتے ہیں مگر کہتے ہم پر ٹیکس نہ لگائیں، مشکل فیصلوں کی وجہ سے انڈسٹری مشکل میں ہے۔ تجارت نبیوں کا پیشہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں تاجر اور صنعت کار چور ہیں، صنعتیں لگنے سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا وفاقی ایوان ہائے صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب، کہا ہماری پوری قوم
سودی ہو گئی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے پیسہ بینک میں رکھ دوں، جس سے ہر چیز رک گئی ہے۔ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگلے 3-4 سال کے اندر تقریباً 100 ارب ڈالر کی ری فائنینسنگ اور فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، اپنی جو امید ہے، اس کو اس چیز کے ساتھ ماڈریٹ اور اینکر کر لینا چاہیے کہ اگر ہم آرتھوڈاکس اکنامکس یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کسی اور طریقے سے چل سکتی ہے جس طرح دنیا میں چلتی ہے، تو میرے خیال سے ہم دوبارہ ملک کو خدا نہ خواستہ میرا یہ خوف ہے کہ دوبارہ اسی رستے کے اوپر نہ لے کے چل پڑے جہاں پہ ہم 1.5 سال پہلے کھڑے تھے۔ بجٹ کی تیاری میں بزنس کمیونٹی سے تجویز لیں، بجٹ میں ٹیکس لگانے جیسے مشکل فیصلے بھاری دل سے کیے۔ علی پرویز ملک نے کہا آئندہ 4 سال میں 100 سے 200 ارب ڈالر کی ری فائنانسنگ ہے۔ پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا 30واں یوم تاسیس پیاف کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت۔ کہا بزنس کمیونٹی کو گروتھ کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہال روڈ کی یونین دکانداروں اور خریداروں کی جان سے کھیلنے لگی۔ ہال روڈ پر کاداور اور مقررہ سائز سے بڑے سائن بورڈ لگائے جانے لگے۔ دکانداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عارف سینٹر کے دکانداروں نے بڑے سائن بورڈ لگانے کی مخالفت کر دی۔ کہا عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہال روڈ کی یونین بڑے سائن بورڈ لگوا رہی ہے۔ پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کی منظوری دے دی۔ طلباء کے لیے اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کا حکم۔ نجی یونیورسٹیز کے امور کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی مسعود پزیکشان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اربوں روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی NA 118 کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کی استدعا۔ حلقے کی 51 ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات پر مبنی مراسلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو 9 جولائی کو لاہور آمد متوقع۔ ایوان صدر نے 20 گاڑیاں مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق گاڑیوں میں 5 بم پروف گاڑیاں بھی شامل۔ صدر کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی آفیشلز بھی لاہور آئیں گے۔ صدر 2 روز کیمپ کے دوران ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان۔ صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام ناگزیر ہے۔ چودھری شافع حسین نے کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف نمٹا ہوگا۔ خٹک صاحب وفاق پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے نکلے تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی یہ حرکت کر چکے ہیں، لیکن اس وقت جو مطلوبہ سہولتیں ان کو میسر تھیں، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اب وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو اب ایسی کوئی تباہ آزمائی اگر یہ نہ فرمائیں گے تو بہتر ہوگا۔ ادروائز جو انقلاب ان کا جہاں سے چلے گا وہاں پہ واپس بھجوانا میں بہت اچھی طرح آتا ہے، اور قانون ان کو حد سے زیادہ آؤٹ آف دا وے فیور مل رہی ہے ان کو۔ اب ان کو اور پتہ نہیں کیا چاہیے کہ جو ہے وہ IMF کو خط بھی آپ لکھ لیتے ہیں، ملک کے خلاف آرٹیکل بھی آپ جیل میں بیٹھ کے لکھوا لیتے ہیں، اپنی پارٹی کو آپ ملک کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، اور بھائی اب آپ کو مطلب کیا واقعی تیلی پکڑا دیں جا کے کہ بھائی اس سے یہ لو آگ لگا دو، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بلیک میلنگ، دھونس اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں دیسی مرغ اور بکرے کھانے والا بھوک ہڑتال کیسے کر سکتا ہے؟ اڈیالہ جیل کا قیدی ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ ادھر صوبائی وزیر اطلاعات کو ثقافت کی وزارت کا اضافی چارج بھی مل گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔
پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین۔ پولیو مہم میں کیچ اپ ڈے کا دوسرا اور آخری روز، انکار کے 365 کیسز میں والدین کو بچوں کو قطرے پلانے پر آمادہ کیا گیا۔ مہم میں اب تک 18,33,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جا چکے۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 8 جولائی بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے مطابق یوم عاشور 17 جولائی بروز بدھ کو ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کا مشن، پنجاب میں یکم محرم سے دفعہ 144 نافذ۔ عوامی جذبات، اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر مکمل پابندی۔ 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا محکمہ داخلہ میں بھی کنٹرول روم قائم ہوگا، مجالس اور جلوسوں کے تمام روٹس کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ضلع انتظامیہ سرگرم۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ، نثار حویلی، پانڈو سٹریٹ اور قصرے بطول شادمان بھی گئے۔ کہا محرم کے انتظامات کو SOPs کے مطابق یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب پولیس کا احسن اقدام، پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے کارٹون فلم کی سکریننگ کا اہتمام۔ بچوں نے سینٹرل پولیس آفس کے مختلف فلورز کی سیر کی۔ بچوں نے دلچسپ انداز میں اپنے ٹیلنٹ اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ کا آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹرز کا مطالعاتی دورہ، مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ایس پی ایڈمن عمران کرامت نے طلبہ کو بریفنگ دی۔ بہترین انتظامات پر طلبہ نے DIG عمران کیشور کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ میں افسران کے تقرر و تبادلے، انتظامی یونٹ کے 18، انجینئرنگ کے 7 اور فائنانس یونٹ کے 2 افسران تبدیل۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے احکامات جاری۔ رکاوٹوں سے پاک اب ہوگا لاہور کا ہر راستہ، بلدیہ عظمیٰ تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک۔ چیف افسر علی عباس بخاری کی زیر نگرانی تمام زونز میں کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ 14 ٹرک سامان ضبط۔ DC لاہور کہتی ہیں تجاوزات مافیا کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، مالی سال 2024-25 کے بجٹ پر غور، ٹیم کی کارکردگی اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے معاملات پر تبادلہ خیال۔